السلام علیکم سامعین، 13 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 نومبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے اردو ہم سب کی زبان ہے۔ صحافی ایم مدود ساجد کا خاص انٹرویو۔ بتا دیں کہ آج مظفر نگر میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عالمی یوم اردو اور تقسیم انعامات کے حوالے سے جناب کلیم تیاگی صاحب نے ایک بہت اہم پروگرام منعقد کرایا ہے۔ یہاں روزنامہ انقلاب کے مدیر جناب ایم مدود ساجد بحیثیت مہمان خصوصی کے تشریف لائے ہیں۔ ان کے انٹرویو کا ایک اہم اقتباس پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام کی مزید تفاصیل ہم انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں جاری کریں۔ جی سر، آپ کا نام؟ آج کس طرح کا کاریہ کیا جا رہا ہے سر؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن علامہ اقبال کے یوم پیدائش یعنی ان کی برتھ اینیورسری پہ پروگرام کر رہی ہے، اور اس میں اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور اچھا اسکول کیا ہے، ان کو یہ لوگ اعزاز دے رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں سر، کیونکہ آج اردو ڈے ہے تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اردو تو خود اپنے آپ میں ایک میسیج ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو ہندوستان میں کبھی مر نہیں سکتی، اور جیسے کہ کلیم تیاگی صاحب نے بھی کہا اپنی تقریر میں کہ اردو نہ ہندو ہے نہ مسلمان، اردو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی۔ مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ عربی اور فارسی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس کی ماتر بھومی ہے، جو اس کی جائے پیدائش ہے اور اس کا جو برتھ پلیس ہے وہ ہندوستان ہے، بھارت ہے۔ کیا مانتے ہیں کہ اس سرکار میں جو ہے اردو کو جو ترجیح نہیں دی جاتی زیادہ کچھ؟ میرے خیال میں سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن میرے سامنے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ جہاں جان بوجھ کے سرکار نے اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں اس سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اور سرکاروں کی۔ جس طرح مدرسوں پہ چابک چلے ہیں، جس طرح کھڑے ہیں، تو وہ بھی دیکھ اردو کا ہی اپنا وہ ہے۔ مدرسوں پہ چابک نہیں چلے ہیں، مدرسے والوں نے تو اپنا کھول کے رکھ دیا دل ان کے سامنے۔ یہ ایک موقع تھا کہ مدرسوں کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مدرسوں میں ہے کیا۔ میرے خیال میں مدرسوں میں کچھ نہیں ملا۔ سرکار نے، اس کے افسروں نے، پرشاسن نے، شاسن نے، سب نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ مدرسوں میں کچھ نہیں ملا، تو یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ہم سرکار سے گزارش کریں گے پوری اردو دنیا کی طرف سے، مدرسے والوں کی طرف سے، کہ ایسے چابک وہ چلاتے رہیں۔ سر، مدری صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی مدرسے کو چلانے کے لیے سرکاری سویدھاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تو جب سرکار دے رہی ہے، سرکار نے بجٹ بھی ہزاروں کروڑ روپے میں جاری کیا مدرسوں کے لیے، تو سویدھا کیوں نہیں لے رہے ہیں سر؟ نہیں، اردو سے یہ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ مدرسے کب سے چل رہے ہیں؟ جب سے اس ملک کے لیے آزادی کی جدوجہد یعنی کہ ہم نے سوتنترتا سنگرام شروع کیا تھا، تب سے مدرسے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کی سوتنترتا میں مدرسوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو جب اس وقت سے مدرسے چل رہے ہیں اور زندہ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں، تو ان کو زبردستی سرکار کیوں امداد دینا چاہتی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سرکار امداد دے گی تو اپنی بھی کچھ چیزیں اس میں داخل کرنا چاہے گی جو ان مدرسوں کا کیریکٹر بدل کے رکھتے ہیں۔ اس لیے مدنی صاحب کا جو ڈر ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور اگر سرکار کچھ کرنا چاہتی ہے تو اردو کے اسکول کھولیں، یا اردو آبادی میں اسکول کھولیں، یا اردو پڑھنے والے بچوں کو اردو کے ٹیچر دیں۔ یہ کام کیوں نہیں سرکار؟ کیوں ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا آپ نے آج تک کہ اردو کے اسکول کھولنے چاہیے، اردو کے اخبار بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اردو کے کم اخبار ہم لوگوں نظر آتے ہیں، تو اردو کو کیوں نہ ڈیولپمنٹ کے لیے، سرکار کے لیے آپ لوگ نویدن کریں؟ اگر سرکار مدرسوں کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تو سرکار کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ سرکار کو اردو اسکول بھی کھولنے چاہیے۔ ڈیمانڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ سرکار اگر واقعی مخلص ہے اور مدرسوں کے حق میں ابھی تک سرکار نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے مدرسے بند ہو جائیں۔ سروے کیا بہت اچھا، ہم نے ویلکم کیا، تو اسی طرح سے سرکار کو اردو کے اسکول بھی کھولنے چاہیے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر اردو کو آگے بڑھانے کے لیے؟ ہم سے زیادہ کام کون کر رہا ہوگا؟ ہم تو ایسے وقت میں اردو کے اخبار چھاپ رہے ہیں جب اردو کے پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو سرکار کو چاہیے کہ اردو کے اخباروں کو بڑھاوا دے۔